بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں، یعنی حضور کے جو عظیم اخلاق تھے، اس تعلق سے کئی جمعوں سے بیان چل رہے ہیں. آج میں نے ایک موضوع مناسب سمجھا حالات کے حساب سے بھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفت تھی کہ اس کو بیان کروں، اور وہ حضور کی صفت ہے صبر کرنا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں انسان پر ایک تو وہ صبر بھی ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں حالات آئے، پریشانی آئے، اس پر جم جانا اور اللہ کو رب مان کر اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اپنی زبان سے شکوے شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. لیکن صبر تین طرح کا ہوتا ہے: صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی، صبر علی البلایا. ایک ہوتا ہے صبر کا مطلب اپنے آپ کو روک دینا، بس روک دینا. صبر کا مطلب ہے روکنے والے، اپنے آپ کو صابر کہتے ہیں جو اپنے آپ کو روکنے والا ہو. بھائی کس چیز سے؟ جیسے صبر علی الطاعات، یعنی اس چیز کے اوپر گناہوں سے اپنے آپ کو ایک تو روکنے والا ہو، یہ بھی صبر ہے. دوسرا صبر ہوتا ہے نیکیوں پر اپنے آپ کو جمانے والا ہو، اس کے لیے بھی صبر، ہمت، استقلال کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک صبر جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے صبر جب مصیبت آوے، حالات آوے، ایسے موقع پر صبر کرنا. عزیز بزرگوں، دیکھیے اللہ نے یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، حالات، پریشانیاں اور دنیا، حالات اور دنیا، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دنیا میں ہے، حالات لازمی ہے. ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹینشن فری آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ایک بندہ دنیا میں نہیں ہوگا. اچھا اگر چلیے مان لیجئے کہیں ہوگا بھی جو بالکل ٹینشن فری آدمی ہو، جیسے بعض مرتبہ انسان میں تو بہت ٹینشن فری ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹینشن اور پریشانی کا نہ ہونا خود ایک بہت بڑی یہ ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان پر پریشانی آئی، حالات آئے، تکلیف آئی، تو اب اس سے وہ لڑتا ہے، اس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے تو اس کا ذہنی توازن، دماغی حالات ٹھیک رہتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں اور کوئی حالات نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو وہ خود سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں نوا. یہ ایک مستقل پریشانی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے. اس لیے جب کبھی حالات آوے تو ہمیں ان حالات کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. اچھا ہم جب بھی حالات کی ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہم ایک ہی چیز کو حالات سمجھتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا ہے، یا کاروبار بند ہے، یا کاروبار میں تکلیف ہے. اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہے. یہ بھی حالات ہے اور یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی تکلیف ہے، لیکن صرف یہی حالات ہے ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. یعنی دنیا میں صرف یہی غم
ہو صرف یہی چیز ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے غم ہیں دنیا کے اندر. تو اگر اللہ تبارک و تعالی حالات رکھتے ہی نہیں تو پھر اللہ کو یاد کیسے کرتا ہے انسان؟ اب ذرا سوچئے، اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ قرآن میں یہ بندہ جو ہے اس کی صفت، اس کی سائیکولوجی بیان کر رہی کہ یہ بندہ کیسا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اس پر حالات آتے ہیں، اولاد نہیں سنتی ہے، گھر کا مکان نہیں ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، فلاں کو پیمنٹ دینا ہے، تو پھر اے اللہ اتنے لمبے چوڑے ہاتھ کر کے دعائیں کرتا ہے، نمازوں کی بھی پابندی، صدقہ خیرات بھی خوب کر رہا ہے، بس اسی پریشانی میں کہ اللہ بس یہ کام ہو گیا. تو پھر تو مسجد میں، مدرسے کے اندر، فلاں جگہ پر نیک لوگوں کا، یتیموں کا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آئی تو یہ ساری انسان کی صفت. آگے فوراً ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جیسے ہی حالات کلیئر، پریشانیاں چلی گئی، تکلیفوں میں سے نجات اس کو مل گئی، سب معاملہ سیٹل ہو گیا، تو پھر انسان کو ہری ہری سوجنے لگتی ہے. پھر وہ مال جو کمایا ہے پھر اس کو اڑایا کیسے جاوے، فضول خرچی میں کہاں لگایا جاوے، حرام کاری میں کہاں لگایا جائے، پھر اس کو ہری ہری سوجنے لگتی ہے. اس لیے اللہ قرآن میں بڑی عجیب آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک پر حالات بھی رکھے ہیں، ہر ایک کو لمٹ میں بھی رکھا ہے، ہر ایک کو فل لگام نہیں دے دی اللہ نے، ورنہ اگر ایسا ہوتا دنیا میں، اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اللہ اگر سب کے حالات ٹھیک کر دیتے، جیسے مثال کے طور پر ہم سب بیٹھ کر اپنے اپنے حالات کو ذرا غور کریں کہ بھئی سب سے پہلا تو کارخانہ کھل جاوے، بس سب سے پہلا تو یہ حالت، پھر اس کے بعد پیمنٹ وقت پر آتا ہو جاوے، پھر اس کے بعد مکان کی تکلیف دور ہو جاوے، قرضہ اتر جاوے، مسورات میں چلے جاوے، ساس بہت بولتی ہے اس کا بولنا بند ہو جاوے، نند جو ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھا ہو جاوے، وہ بالکل چپ ہو جاوے، ان دونوں کے درمیان میں محبت کا رشتہ ہو جاوے. یہ سب حالات، یعنی انسان چاہتا یہ ہے کہ بالکل ایسا ہو جاوے، بالکل درست ہو جاوے، یعنی وہ جیسا سوچے اس کے مطابق ہو جاوے. اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ رزق کے اندر کشادہ کر دے، تو رزق کا مطلب صرف پیسہ اور مال ہی نہیں ہے، رزق میں سب وہ چیز آ گئی جو انسان کو ٹینشن سے فری کرتی ہے، ہر وہ چیز آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ مل جاتا ہے نا انسان کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو زمین کے اندر فساد مچا دیتے. اللہ کو مانتا کون پھر؟ اللہ کے سامنے جھکتا کون پھر؟ اللہ کی مان کر چلتا کون؟ اس لیے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں تو بہت جلدی اللہ یاد آتے ہیں. پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی صورت میں سب کام نمٹنے کے بعد پھر اللہ یاد آتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اللہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ چیز دے دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو اللہ کے باقی بن جاتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن اللہ ہر ایک کو ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے کنٹرول، جیسی اس کی ضرورت اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی بھی حالات آویں، جب کبھی بھی پریشانیاں آویں، تو ان حالات میں سب سے پہلے تو حالات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے دوسرا پارہ تیسرا رکوع، اور اتنی تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں، اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ میں قربان جاؤں قرآن کی اس آیت پر کہ اللہ ہماری ایک ایک چیزوں سے واقف ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارے اوپر حالات ڈالیں گے، آزمائش آئے گی تمہاری. اللہ کیسے آئے گی؟ کس طریقے پر حالات آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں من الخوف، سب سے پہلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کر تمہارے اوپر آزمائیں گے،
ڈر کی کیفیت تمہارے اوپر آ جائے گی. ذرا جائزہ لے لیں ہم اپنے طور پر کہ ہر ایک ڈر کی کیفیت میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر حالات ہے، ہر ایک پریشانی کا شکار ہے، ہر ایک اپنے طور پر یہ سمجھ پتہ نہیں کیا ہوگا معاملہ، پتہ نہیں کس طریقے پر کاروبار سیٹ ہوگا، پتہ نہیں گھر کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہوگا، یہ خوف کی کیفیت، ڈر کی کیفیت تمہارے اوپر آئے گی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. تو اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ڈر آئے گا، خوف والی چیزیں آئے گی. دوسری چیز والجوع، اللہ فرماتے ہیں بھوک کی کیفیت تمہارے اوپر ڈال کے ہم آزمائیں گے. یعنی تم بعض مرتبہ بھوک کی قلت کا اور بھوک کی تکلیف کا شکار ہو جاؤ گے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. تمہارا ایک باغ ہوگا، اس باغ کے سارے پھل سوکھ جائیں گے، بارش گر جاوے گا، کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاوے گا، کاروبار کے اوپر حالات آ جاویں گے، پریشانیاں آ جاوے گی. اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دن سے فرما دیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو ہم کم کر کے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جان میں بھی، یعنی کسی کو اٹھا لیں گے، موت دے دیں گے، اور تم نے جو باغ جو پھل لگائے ہوں گے ان پھلوں میں بھی ہم کمی کر کے آزمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جب حالات آوے تو انسان اگر صبر سے کام لیتا ہے، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا جو تدبیر کرنی ہے ساری تدبیر کرے، اس تدبیر کے کرنے کے ساتھ، اس کوشش کے کرنے کے ساتھ اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں رکھیں. ہم ذرا غور کریں عزیز بزرگوں، ہر ایک شخص آ رہا ہے اور اپنے حالات سنا رہا ہے، کاروبار کے، پریشانی کے، فلاں یہ چیز ہو گئی ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے ہم نے اللہ کے سامنے اپنی عرض معروض، اللہ کے سامنے اپنی درخواست، اللہ کے سامنے اپنے حالات کتنے رکھے ہیں، کتنے اپنے حالات کو اللہ کے سامنے بیان کیے ہیں، کتنی پریشانیوں کو ہم نے اللہ کے سامنے رویا ہے. یعنی ہم تمام وہ کوششیں کرتے ہیں فلاں افسر سے میرا کام نکل جائے گا، فلاں جوابدار سے، فلاں ذمہ دار سے میرا کام نکل جائے گا، اس سے اگر مل لوں گا تو میرا یہ کام ہو جاوے گا. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلب ابن آدم بین اصبعیہ الرحمن، ساری انسانیت کے دل، تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبها کیف یشاء، اللہ اس کو جیسے چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں، جس طریقے پر اللہ چاہتے ہیں. یعنی کیا ہم نے کبھی اللہ کے سامنے ایسا رجوع کرنا، ایسا رونا، ایسا مانگنا جس طریقے کے اوپر ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہو، بالکل ہم برباد ہو گئے ہو، اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک بات ذہن میں رکھے، دیکھیے آئے ہوئے حالات اللہ کب بدلتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو الا قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. قوم عاد پر حالات آئے، بخشے نہیں گئے ہیں کوئی بھی. قوم سمود پر حالات آئے، بخشے نہیں گئے ہیں کوئی بھی. قوم لوط پر حالات آئے، بخشے نہیں گئے ہیں. الا قوم یونس، صرف یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسا تو کیا کیا کہ جس کی وجہ سے نبی ان کو یہ کہہ کر گئے ہیں 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، میں بھی یہاں نہیں رکوں گا، میں بھی یہ بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں. یونس علیہ السلام یہ کہہ کر نکل گئے. نبی نے پیشین گوئی دے دی، نبی کہہ کر گئے ہیں کہ 3 دن کے بعد حالات آنے والے ہیں، پریشانیاں سختیاں آنے والی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر آئے ہوئے حالات کو ٹال دیے. کیا کیا ایسا؟ تو اس قوم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں 11واں پارہ 15ویں رکوع کے اندر کہ ساری کے ساری قوم جو تھی، ساری کے ساری یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے عجیب ترکیب اختیار کی.
سب اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سب نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، جو جانوروں نے بچے جنے تھے وہ جانوروں کو بھی ان کے بچے سے دور کر دیا، اور سارے کے سامنے بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے لگے۔ بڑے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، بچے جو اپنی ماؤں سے دور ہے وہ بلبلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، جانور ممیا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں اپنی ماؤں سے دور ہے۔ اللہ کو اس قوم پر ایسا رحم آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الا قوم یونس، ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی اور ان پر ہمارا عذاب نہیں آیا۔ جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے وہاں تک حالات یاد رکھے، دیکھیے حالات بھی انسان کو جو آتے ہیں نا وہ بنانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس چیز کو فرمایا ہے کہ مومن کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو مومن کے اوپر حالات کا آنا بھی اس کے گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی بالکل شروع خطبے میں، عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب اس کے حالات بہت اچھے ہوتے، نعمتیں مل رہی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، لیکن جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، حالات آئے تو وہ ان حالات کے اوپر صبر کرتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف اللہ کے سامنے اپنے عرض معروض کو رکھنا، اللہ کے سامنے اپنے شکوے کو بیان کرنا، اللہ کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو ذکر کرنا۔ آپ دیکھیے تو صحیح عزیز بزرگوں، اللہ کا اتنا احسان ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بہترین زندگی بہت سو سے بہت اچھی نصیب فرمائی ہے۔ اس کا شکر ادا کرے، جو حالات ہیں اس پر صبر کرے اور اللہ سے مانگے، ورنہ جب حالات آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا تو یہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں کہ اگر میں جھونپڑے میں رہ رہا ہوں تو کچھ لوگ وہ بھی ہے جو پلاسٹک کی چھت باندھ کر رہ رہی، کچھ وہ ہیں جن کو یہ چھت بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے اور وہ بالکل چوراہے کے اوپر، سڑک کے کنارے کے اوپر بغیر چھت کے سو رہے ہیں۔ میرے ساتھ اگر بہت ساری وہ ٹینشنیں، وہ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کی وجہ سے خودکشیوں تک جا چکے ہیں۔ اگر مجھے اولاد کی پریشانی ہے تو بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ان کی اولادیں اللہ کی پناہ مار رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے حالات ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے مال میں بہتر ہو ان کو مت دیکھو، جو تم سے کمتر ہو ان کو دیکھوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا جب حضور پر حالات آئے، حضور پر جب پریشانیاں آئی۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احد پہاڑ جو 12 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ 12 کلومیٹر کا اتنا لمبا پہاڑ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، پیارے آقا اگر آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو، یہ پورا پہاڑ ہم سونے کا بنا دے وے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، جب ضرورت پڑے تو آپ نکالو اور اس میں سے دے دو جس کو دینا ہے۔ اس نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ رہ کر زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں، جب ملے گی اللہ کی طرف سے روزی تو شکر کروں گا اور جب نہیں ملے گی تو روزہ رکھ کے صبر کروں گا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ان حالات میں بزرگوں اور اکابرین کی طرف سے قرآن میں غور کر کے 3 باتیں میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں، یہ 3 چیزوں کا ہم اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ساری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ نمبر 1، ایک صحابی آئے، یہ بزرگ کا کسی کا وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو ایک صحابی نے نبی سے پوچھا ہے۔ وہ آئے اور کہنے لگے، حضور کاروبار میں نقصان، کاروبار کی پریشانی ہے مجھے، میں کیا کروں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور وظیفہ بتا رہے، وہ صحابی کو حضور وظیفہ بتا رہے، اور یہ وظیفہ ہم اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے۔ پھر دیکھیے حضور کی جو بات ہے وہ تجربہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، حضور نے جو بات کہی ہے اس پر یقین کر کے بس عمل کرنا ہوتا ہے۔ بس میرے نبی نے کہی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، ایسا ہوگا اور 100% ہوگا۔
میں یہ کہوں کہ آپ کر کے دیکھیں اور اس کا تجربہ کریں، نہیں، نبی کی بات تجربے کے لیے نہیں ہوتی، نبی کی بات تو یقین سے عمل کرنے کے لیے ہوتی۔ کیا فرمایا؟ وہ صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کاروبار کی بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک۔ کیا فرمایا؟ کہ ہمیشہ تو باوضو رہا کر، وضو کی حالت کے اندر رہا کر، ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرے لیے تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ تیرے لیے تیرے رزق کو بہت آسان کر دیں گے۔ وضو کے ساتھ رہیں، ورنہ حال یہ ہے ناپاکی کے اندر ہمارا دن گزر رہا ہے۔ کئی نوجوانوں کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو، کہ میرے کپڑے خراب ہیں۔ کیسے خراب ہے؟ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کری تھی، یا مجھے شک ہے، یا پتہ نہیں پیشاب کے چھینٹے لگ گئے۔ ایک مسلمان جو ناپاکی کی حالت میں اپنے کپڑے کے ساتھ زندگی گزر کر رہا، اس سے ممکن ہی نہیں ہے ایک مسلمان سے، وہ تو ہمیشہ پاکی کے ساتھ رہتا ہے، وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص وضو کی حالت میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دیکھیے جب وضو کے ساتھ انسان رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی توفیق مل جاتی ہے اس کو۔ جیسے وضو کے ساتھ انسان رہ رہا ہے تو اس کو نماز کی بھی توفیق ہو جائے گی، وضو کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، وضو کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو تسبیح پڑھنے کی بھی فکر لگ جائے گی۔ اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو رکھا ہی اس لیے تاکہ پاکی تو ہو جاوے، لیکن ذہنی طور پر بھی انسان تیار ہو جاوے کہ مجھے یہ ایک کام نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے میں نے وضو کر لیا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، حدیث پاک میں ہے حضور پر، صحابہ پر جب بھی حالات آئے، جب بھی پریشانی آئے، سب کا رخ پہلی صورت میں اور سب سے پہلے ان کی توجہ جو ہوتی تھی وہ سارے کے سارے مسجد کی طرف اور نمازوں کی طرف دوڑنے والے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں نا کتنے تذکرے کاروبار کی پریشانی کے ذکر کیے جا رہے۔ مجھے تو یہ لگتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید مسجدوں میں جگہ کم پڑ جانی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ دوسری پریشانیاں تو وہ جھیل لیتا ہے، لیکن جب کاروباری پریشانی پیٹ جس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قرآن حل بتا رہا ہے، نماز کی پابندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتا رہا ہے نماز کی پابندی۔ اس لیے قرآن میں ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا 16ویں پارے کے اندر کہ تو خود نماز کا پابند ہو جا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دے، تو خود نماز کا پابند۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے کہ روزی کما کے اللہ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دو اور ہمیں پہنچاؤ، بلکہ جو تم صدقہ خیرات زکوٰۃ للہ اللہ کے راستے میں لکھانا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پر جمع ہو گیا اور اللہ کے اکاؤنٹ بڑھ گیا، وہ سب تمہیں نیکیوں کی شکل میں اللہ عطا فرماتے، آخرت کے ثواب کی شکل میں اللہ تمہیں کو واپس عطا فرماتے۔ تو اللہ نے فرمایا روزی ہم تم سے کموانا نہیں، ہم روزی خود تمہیں دیں گے، لیکن جب تمہاری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا ایسی صورت میں نماز کا پابند کیسا ہونا چاہیے ہمیں، اور اتنی غفلت امت کے اندر کہاں سے پھر حالات تبدیل ہوں گے۔ دو باتیں ذکر کر دی، تیسری بات قرآن میں ہے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جب اولاد کی تکلیف ہو، بارش کی پریشانی ہو، کاروبار کی تکلیف ہو، اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ میں نے بہت غلط کام کی، میں نے زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر، اور اسی طریقے سے مال کو غلط بیچنے کے اندر، سود کے اندر، کسی کے ساتھ غلط کرنے کے اندر، بہنوں کا حق وراثت میں نے کھایا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمام قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میرے ذمے جو حق بنتے ہیں اللہ میں اس کو دیتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں کے اندر بڑھوتری فرمائیں گے جب تمہاری زندگی میں معافی ہوں گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے، یہ تینوں کے تینوں چیزیں ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، نماز کی پابندی،
وضو کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا، ہمیشہ یہ پابندی بنا لیجئے۔ اس لیے لکھا ہے، غالباً موطا کی روایت ہے کہ ایک شخص رات کو وضو کر کے سو گیا، رات کو وضو کر کے صرف سو گیا، اس کو تہجد کا موقع نہیں ملا، اور اپنے بستر پر پڑے پڑے اچانک سے رات کو آنکھ کھلی اور اس نے بیڈ پر پڑے پڑے اللہ سے دعا کی۔ اللہ حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی وہ دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ نہ وہ کھڑا ہوا وضو کرنے کے لیے، نہ اس نے تہجد پڑھی، نہ مستقل دعا کی کوئی حیت بنائے، بیڈ پر پڑے پڑے لیکن وہ وضو کے ساتھ سویا تھا، اللہ اس کی تمام مشکلوں کو حل کر دیں گے۔ میں نے 3 باتیں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی چیز وضو کے ساتھ رہیں، نمازوں کی پابندی ہو، اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔